بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی. دوستو، آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پراؤڈ آف لیا. پراؤڈ آف لیا میں ہم ایسے احباب کو، ایسی شخصیات کو، ایسے باکمال افراد کو، لیا کے ان سپوتوں کو دعوت دیں گے جنہوں نے اپنی کارکردگی، اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف لیا وسیب کا بلکہ پاکستان کا قومی اور بین الاقوامی سطح پر پہچان بنے، نام روشن کیا اپنی کارکردگی کے حوالے سے، اپنی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. ہم ان سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج سے ایک نئے پراؤڈ آف لیا کے عنوان سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. آج ہمارے اس پہلے پروگرام میں نے جس شخصیت کو مہمان بنایا ہے، ان کی آمد میرے لیے ایک اعزاز ہے. پاکستان پوسٹ کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل ہیں. پاکستان پوسٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا کمیونیکیشن ادارہ ہے، رابطے کا پہلا ذریعہ ہے. اور پاکستان پوسٹ کے حوالے سے جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 15 اگست 1947 کو پہلا سٹیپ، پہلے اس کی جو ڈاک ٹکٹ تھی وہ جاری ہو گئی تھی شاید. میرے مہمان جو ہیں سید غلام پنجتن رضوی صاحب، لیا کی معروف فیملی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے بزرگ شاعر دوست ہوا کرتے تھے، بہت بزرگ تھے، سینئر تھے ہمارے سے، لیکن ہمارے دوست تھے. سید فضل حق رضوی صاحب صاحب کتاب تھے، دھوپ چھاؤں ان کا ایک مجموعہ تھا. ان کے صاحبزادے ہیں سید غلام پنجتن رضوی صاحب. بڑی حیران کن بات ہے کہ جب میں سید صاحب کی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں تو ان کا جو تعلق ہے میرے آبائی علاقے سے بڑا جڑا ہوا نظر آتا ہے، کوٹ سلطان سے. تو ان کی یادوں کے سفر کا سلسلہ شروع کریں گے. میں اپنے اسٹوڈیو میں جناب سید غلام پنجتن رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ انجم صحرائی صاحب. ماشاءاللہ جی. کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان. ریٹائرڈ لائف کیسے گزر رہی ہے؟ بہت اچھی ہے، ریلیکسڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوٹ سلطان یاد ہے صرف؟ بڑی اچھی طرح یاد ہے. 1966-67 2 سال وہاں میں نے گزارے. میٹرک 66 اور 67. جی ہاں، میٹرک 2 سال آپ نے جی وہاں گزارے. جی اور وہاں آپ کی والدہ محترمہ عزیز اختر صاحبہ جی ہمارے گورنمنٹ مڈل اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھیں. بالکل. بہت سی بچیوں کو پڑھایا. جی ہاں اس زمانے میں ہمارا بچپنا تھا، ہم بھی کبھی کبھی اسکول میں جا نکلتے تھے. بالکل. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بھی پہلی جو استاد تھی وہ آپ کی والدہ محترمہ ہی تھیں، جن سے میں نے صرف یہی سنا ہوگا کہ چلو باہر نکلو، کیوں آ گئے ہو تم اسکول میں، کیوں آ گئے. واقعی شاہ صاحب بچپن کہاں گزرا؟ میں دیکھیے لیا میں پیدا ہوا. ضلع لیا میں پیدا ہوا؟ لیا شہر میں. لیا شہر میں. لیا شہر میں. اچھا، لیا شہر میں. اور پھر جو میرا کیا انٹرمیڈیٹ ڈیٹ آف برتھ تھی آپ؟ 11 فروری 1956. اچھا ماشاء. تو یوں سمجھ لیں کہ انٹرمیڈیٹ تک کا دور جو ہے وہ اسی علاقے سے تعلق رہا. لیکن انٹر کے بعد پھر جب گریجویشن میں جانے لگے تو میرا ارادہ بنا کہ بی کام کیا جائے. اس وقت بی کام کی اچھی ویلیو تھی بمقابلہ بی اے کے، کیونکہ پہلے تو بی اے ہوا کرتا تھا. تو وہ پھر اس سلسلے میں مجھے جو چوائس ملی وہ یا تو میونسپل کالج آف کامرس فیصل آباد تھا اور یا پھر ہیلی کالج آف کامرس لاہور تھا. اچھا نہیں، میں تو ابھی آپ تو بہت جلد آپ پہلی پہ پہنچ گئے ہیں. میں تو ذرا سٹارٹ لے رہا تھا کہ آپ کا بچپن، پہلی کلاسیں، ابتدائی کلاسیں کہاں گزری؟ یہ کوٹ سلطان جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے تو وہیں سے بیٹھ کوٹ سلطان میں تو آپ 9th میں آئے تھے نا؟ جی ہاں 9th. تو 9th سے پہلے کا
उससे पहले सिनामा एक जगह है, सिनामा में के साथ मैं चाहूँ कि आप उनका जिक्र करें ताकि वहाँ के लोग फख्र महसूस करें कि हमारे स्कूल से मुताल्लिक एक बच्चा भी था, वो आज माशाल्लाह इतना बड़ा देहाती स्कूल थे, लेकिन इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन था जी वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था। अच्छा माशाल्लाह, सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, और टाट पर बैठ के हमने पढ़ा है। मिडिल मैंने सनामा से किया, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, अच्छा, और मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल कोसुल्तान से किया। अच्छा, मिडिल में और मैट्रिक में कोई अच्छे कोई वज़ाइफ वगैरह कोई ऐसा? उसमें बुनियाद तो वहीं से रखी गई थी। अच्छा, शुक्र है कि मेरी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रही। अच्छा माशाल्लाह। मिडिल पहला जहाँ तक बोर्ड का हुआ था, तो वहां से फर्स्ट डिवीजन आई, फिर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आई। तो वहां से फिर एक ऐसा पैटर्न सेट हो गया था कि अजीजों की, वालिदैन की तवक्कुआत कुछ वाबस्ता होने लगी कि ये कुछ बच्चा कुछ करेगा। तो वालिद साहब ने मुझे इसमें बहुत एनकरेज किया, और इंटर में खसूसन उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखा। तो लिया D.Com, जहाँ पर गवर्नमेंट कमर्शियल कॉलेज होता था लिया में, यहाँ नहर के किनारे पे हम आया करते थे। हलीम नंबरदार हलीम साहब की बिल्डिंग में। बिल्कुल ऐसी ना, अब्दुस्तार साहब के साथ जी, अब्दुस्तार साहब प्रिंसिपल थे जी, मुबश्शिर साहब होते थे, शाहिद साहब हमारे टीचर होते थे जी। तो वहाँ जो चार्म था, वो एक इंटरेस्टिंग चीज जो वहाँ में मिली, वो टाइपिंग शॉर्ट हैंड थी। अच्छा माशाल्लाह। अब इस एज में आपको पता है कि शौक होता है चीजों का, साइकिल चलाने का, टाइप करने का, शॉर्ट हैंड का, तो वो शौक वहाँ पर पूरे हुए कमर्शियल कॉलेज। अच्छा, मैंने शॉर्ट हैंड सीखी, टाइपिंग सीखी, ठीक, और उसके अलावा दीगर सब्जेक्ट्स भी थे। 2 साल हमने जो वहाँ लगाए। अच्छा, तो वहां पर फिर वालिद साहब ने एक तरह से टारगेट दे दिया था कि अब आपने यहाँ पर पहले से बेहतर कारकर्दगी दिखानी है, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन मार्क्स अब काफी नहीं है, अब मार्क्स बात आगे चली थी जी। ये उनका मकसद था कि बोर्ड में पोजीशन, कॉलेज में पोजीशन लेनी चाहिए। तो बड़ा एक चैलेंज था और बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, देहाती स्कूलों से हम निकले हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद अपनी दुआओं को सुना और कुछ हमने भी मेहनत करने की कोशिश की। तो फिर ये हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जी, उसमें मेरी 5वीं पोजीशन आई माशाल्लाह। और कॉलेज मगरबी पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ यानी पूरा ये तो 4 सूबों का एक सूबा हुआ जी, वेस्ट पाकिस्तान का एक बोर्ड था, बल्कि 5 सूबों का, जो हाँ पाकिस्तान भी शायद इसी का एक हिस्सा होगा। जितनी भी उसकी जुरिसडिक्शन थी 1969 में, तो उसमें मेरी बोर्ड में 5वीं पोजीशन आ गई जी। और कॉलेज में मैंने टॉप किया और अपने डिवीजन में भी टॉप किया। तो इससे फिर मुझे कुछ ये यकीन होने लगा कि जो वालिद साहब कहते हैं वो मुमकिन है जी, वो गोल अचीव हो सकता है। और हम अगरचे बैकवर्ड एक इलाके से हैं, लेकिन हम भी कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो उनकी बड़ी हौसला अफजाई रही। तो इसी वजह से उन्होंने फिर मेरी मर्जी की जो कॉलेज था, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर, वहां मेरा दाखिला B.Com में कराया, हेली कॉलेज में। और वहां मेरा कॉलेज में आप जब गए हैं जी, तो ये कौन सा साल था सर? 1969। ये आपको खुशी होगी कि 600 स्टूडेंट्स वहां दाखिल हुए। अच्छा, जिनमें मेरा सेकंड मेरिट था। अच्छा, फर्स्ट मेरिट एक और बॉय था, उसका था वहां पर सुबोधा के शायद वो थे। तो हेली कॉलेज का कैसा रहा रिजल्ट? हेली कॉलेज में गए तो फिर अब वो यही प्रेशर खुशब खुला वालिद साहब का था कि भाई यहाँ भी आपने कुछ कारकर्दगी दिखानी है। जैसा कि अब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था बोर्ड में 5वीं पोजीशन का, मुझे उसका बाकायदा सर्टिफिकेट, मैरिट सर्टिफिकेट भी जारी हुआ है 5th पोजीशन दी बोर्ड का। तो वहां पर जाके फिर मैं हॉस्टल में रहता था। वहां बड़ी, आपको पता है हॉस्टल का माहौल बड़ा एक गपशप का माहौल होता है, बड़ा सोशल होता है। तो वहां पर आप अगर पढ़ाई से दूर होना चाहे तो उसके बड़े मौके हैं कि आपको गपशप लगाए, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में। तो लेकिन अब क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, बल्कि इसको आगे लेके चलना है, तो वहां भी अल्लाह के फजल करम से फिर अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी कि B.Com ऑनर्स में मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया। वाह। तो एक बंगाली थे, उनसे मेरा कंपटीशन था। अच्छा, वो बांग्लादेश से आए हुए थे, वो भी हॉस्टल में रहते थे, मैं भी हॉस्टल में रहता। अच्छी हमारी इस्लाम दुआ थी।
لیکن وہ اسپائر کر رہے تھے کہ وہ بورڈ ٹاپ کریں گے. تو مجھے یاد ہے کہ جب رزلٹ آیا اور یہ پتہ چلا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے تو اس نے اپنی اینک غصے میں پھینک کے ماری. اچھا احتجاج تو نہیں کیا کہ یہ غیر منصفانہ رزلٹ ہے؟ بس اس نے اپنا جذبات کا اظہار کیا کہ یہ مجھے ون کرنا چاہیے تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. اور اس میں جو ایک اور فیکٹر تھا وہ یہ کہ وہاں پر بی کام آنرس میں جب میں تھا تو کالج اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوتے ہیں. دوستوں نے مجھے جنرل سیکرٹری کے لیے الیکشن میں کھڑا کر دیا. ہاسٹل یونین کیا؟ میں جی کالج کے اندر. اچھا کالج کی. اچھا کالج پنجاب یونیورسٹی کا افیلیٹڈ کالج تھا. اب میں پڑھنا چاہتا تھا اور مجھے انہوں نے سیاست میں گھسیٹ لیا دوستوں نے اور کہا کہ نہیں آپ. اچھا اس زمانے میں طلبہ تنظیمیں بھی زیادہ متعارف ہوا کرتی تھیں. جی جی یہ بہت زیادہ یہ جو آپ کی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی جمعیت سرخے اور سبزے جمعیت یہ سارے ایشیا سبز اور ایشیا سرخ کے نعرے لگا. بہت یہ جو دور تھا 71 اگر آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کا دور تھا اور اس میں بنگلہ دیش نامنظور تحریک بھی چلی. یہ اشرا تو بڑا سیاسی آگہی کا اشرا ہے. بہت سیاسی تھا. یعنی جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت زیادہ نمایاں ہوا کرتے تھے. بہت زیادہ ہمارے یعنی دہلی کالج آف کامرس ہو گیا, ساتھ لا کالج تھا, پنجاب یونیورسٹی, یہاں پر سیاست پورے عروج پر تھی. جی جہانگیر بدر یہ میرے سے 3 سال آگے تھے. اچھا جاوید ہاشمی یہ 3 سال آگے تھے. یہ ہمارے زمانے کے لیڈرز ہیں جاوید ہاشمی بھی اور جہانگیر بدر. تو آپ کو سیکٹری بن گئے تھے؟ کھڑے ہو گئے جناب الیکشن میں, دوستوں نے کھڑا کر دیا تو الیکشن لڑا. بڑا مشکل کام تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور یہ وہی بی کام آنرس کا سال تھا جس سال کے ہمیں ہماری کوشش تھی یونیورسٹی میں پوزیشن لینے کی. تو سیاست میں آنے کے بعد مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اب پوزیشن کو بھول جانا چاہیے. پوزیشن بھول جاؤ, اب سیاست ہوگی. میں آ گئے ہیں, اب سیاست ہوگی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی. کیا کسی تنظیم کی طرف سے تھے آپ, کسی جماعت؟ جب میں کھڑا ہوا تو میں آزاد کھڑا ہوا. آزاد. لیکن پھر مجھے اسلامی جمعیت طلبہ نے سپورٹ کیا. اچھا باقاعدہ میں ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. جوائن نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, وہ آپ کے سپورٹر تھے. لیکن ان کو بھی کوئی شاید کینڈیڈیٹ اور نہ مل سکا ایسا جو لیفٹ سائڈ تھی, لیفٹسٹ تھے, ان کو تو مل گیا ہے کینڈیڈیٹ. محبوب عالم صاحب تھے تو وہ کھڑے ہو گئے ادھر سے. اور جمعیت نے پھر یہ فیصلہ کیا سوچ بچار کے بعد کہ وہ میری سپورٹ کرے. تو ہم نے بھی ویلکم کیا کہ کوئی بھی ہمیں سپورٹ کرے تو اچھی بات ہے. چنانچہ وہ الیکشن خلافی سے جیت گئے. اور اسی سال کے چیلنجنگ ایئر بھی تھا کہ اکیڈیمیکلی بھی ہم نے پوزیشن لینی ہے. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اسی سال میں 72 میں آپ مجازن تو سیاست گھر سے بھی آپ کو کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوا ہوگا رویہ گھر والوں کا بھی جب آپ سیاست کی طرف چلے ہوں گے؟ لیکن یہ کیسے آپ نے پھر کیسے سنبھالا سب کو؟ بس وہ پھر میں نے یہی کہا کہ اس سال تو یہ ہو گیا ہے, دوستوں نے کھڑا کر دیا ہے تو اس کو تو نبھانا پڑے گا, لیکن آئندہ میں سیاست میں نہیں. اچھا تو اس سال کا امپیکٹ کیا پڑا فیوچر پہ؟ اس سال کا جس سال آپ نے سیاست کی, جی اس سال کا کیا آپ کو اس سال سمجھ کیا ملا؟ اس کا سمجھ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ ٹائٹل سے میرے جو اکیڈیمک پوزیشن تھی وہ افیکٹ نہیں ہوئی, بلکہ اس سال وہ ایک ریکارڈ ہے آج تک کامرس میں ریکارڈ ہے کہ کوئی یونین کا جنرل سیکرٹری ٹاپ بھی کرے اسی سال. اچھا ایسا یہ 2 چیزیں کبھی, یعنی آپ نے اس یونین ایکٹیویٹیز کو اپنی تعلیم میں ہر دن آنے دیا؟ شکر الحمدللہ. اچھا وہ اس میں نہیں, کیونکہ پھر تو بڑی بدنامی ہو جاتی ہے. اگر میں سیاست کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے رہ جاتا تو پھر تو میں پکا اس میں ایک قصوروار ہے. اچھا تو وہ نہیں, اس میں خدا کے فضل سے کوئی رکاوٹ آئی اور یہ بہت اچھا میرا سال رہا. ہم نے کنٹریبیوٹ بھی کیا اپنے کالج میں. تو اس زمانے میں تو بڑی دھینگا مشتی, نعرے بازی, ایک دوسرے کے ساتھ مار دھاڑ, تو طلبہ تنظیموں کا یہ بڑا ایک شور و غل ہوا کرتا تھا. تو آپ کی سیکرٹریشپ میں وہ دور کیسے گزرا؟ امن کا گزرا یا کبھی نہیں؟ بڑا ہنگامہ تھا وہاں پر, باقاعدہ پولیس بھی آتی تھی, آپس میں لڑائیاں بھی اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھیں. اچھا. اور پرنسپل صاحب ہمارے بڑے اس پہ پریشان ہوتے تھے, کہتے تھے کہ وہ الیگیرین تھے. مرتضیٰ صاحب بڑے نائس, بڑے نفیس انسان, دہلی کالج کے پرنسپل تھے. تو وہ کبھی کبھی وہ بڑے جوش میں آتے تھے. وہ اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ آپ لوگ طالب سند ہیں, آپ لوگوں کو طالب علم ہونا چاہیے. کس ہنگامے میں لگے ہوئے ہیں, کس سیاست میں لگے ہوئے ہیں, آپ طالب علم بنے.
طالب سنت نہ بنے. ایک پازیٹیو بھی عمل تھا کہ لوگوں میں کانفیڈنس آتی تھی بچوں میں بولنے کا سلیقہ آتا تھا, ان میں تھوڑا سا یعنی آگے اور شور بڑھتا تھا ان کا, جب ڈسکشن اور نظریاتی بحث وہ سارا کچھ ایک اچھے پولیٹیکل برکت پیدا ہوتے تھے. بالکل یہ تو تھا نا, بہت اچھا امپیکٹ تھا. یعنی 70 کی دہائی کے جو پولیٹیکل برکت ہیں جیسے آپ نے بتایا جہانگیر بدر صاحب, جاوید ہاشمی صاحب, یہ لیاقت بلوچ, یہ سارے اسی دور کے کڑے ہوئے لوگ ہیں. تو اچھا پھر آپ نے ہیلین جب آپ نے ماشاءاللہ بی کام آنر کر لیا, اس کے بعد پھر آپ کوئی مقابلے کے ایگزام میں چلے گئے؟ بی کام آنرس کے بعد پھر میرے پاس چوائس تھی ایم بی اے اور ایم کام کی, تو میں نے پھر ایم کام میں داخلہ لے لیا. علی کالج سے ہی ایم کام بھی 1 سال میں ہو جاتا تھا. اچھا بی کام آنرس کے بعد تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ماسٹرز ڈگری ہونا چاہیے. وہ پھر میں نے ایم کام کیا. 1 سال ہمارا ضائع ہو گیا تھا بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں, تو 73 کی بجائے 74 میں ہم پاس آؤٹ ہوئے. تو وہیں سے پھر میں نے سروس کا آغاز بھی کر دیا تھا. فوراً ہی میں جو سمجھے 1 ہفتہ بھی بے روزگار نہیں رہا. امتحان دینے کے فوراً بعد ہمارے پرنسپل کو ایک لیٹر آیا تھا, ایک کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن تھی, اس کے کیونکہ آپ نے ٹاپ کیا تھا, نمایاں اسٹوڈنٹ تھے, ان کو لیٹر آیا کہ میں فریش گریجویٹ سے ماشاءاللہ گولڈ میڈل لیا آپ نے اپنے اس میں, شکر الحمدللہ. تو وہ جو ہم نے دیکھا کہ چیئرمین کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن نے مانگے ہیں گریجویٹس, تو میں نے بھی اپلائی کر دیا. ابھی امتحان ختم ہی ہوا تھا تو مجھے کال آ گئی, انہوں نے کراچی انٹرویو کے لیے بلایا. نصرت روڈ ایک ملتان میں ہے, وہ نصرت حسن صاحب کے نام پر ہے, پرانے آئی سی ایس نصرت تھے, بہت پیارے بڑے عظیم. انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور جسٹ 5 منٹ کے بعد ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا یو آر سلیکٹڈ. تو میں نے وہ جوائن کر لی ان کی کارپوریشن. نہیں آپ کو رزلٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑا؟ رزلٹ کا انتظار, رزلٹ 3 مہینے بعد آیا. میں نے ابھی ایم کام نہیں ہوا تھا, لیکن وہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ بالکل سلیکٹ ہو گئے. سلیکٹ کر لیا اور میں نے کام شروع کر دیا. کام شروع کر دیا. رزلٹ 3 مہینے کے بعد آیا. رزلٹ 3-4 مہینے. کیا بڑی سفارش تھی کیا؟ بس وہ اللہ کا کرم ہو گیا. نہیں مجھے یہ ہمارے یہاں تو دیکھا ہے کہ لوگ مہینوں کیا سالوں انتظار میں رہتے ہیں, اور آپ کی ماشاءاللہ ایسے کرم فرمائی ہوئی تو کوئی آپ کی قابلیت تو تھی بلا شبہ جی, لیکن کیا کوئی بڑی فرق بھی تھی اس میں؟ نہیں, اس میں کریڈٹ جو تھا وہ نصرت حسن کو جاتا ہے, چیئرمین تھے کارپوریشن کے. وہ اتنے سنسیئر تھے اپنے ادارے سے, وہ میرٹ سے دائیں بائیں بالکل نہیں جاتے ہیں, بالکل نہیں. تو انہوں نے تھوڑا سے میرا جو پروفائل دیکھا تو آپ سی ایس پی آفیسر بن گئے. اور نہیں ابھی نہیں, یہ ابھی میرا پہلا دور ہے. اچھا پہلی نوکری. تو آپ کیا ایسے کیا جاب ملی؟ اکاؤنٹس, کیونکہ میں اکاؤنٹس میں تھا تو مجھے ڈپٹی منیجر کا رکھا گیا. لیکن والد صاحب مطمئن نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جو کارپوریشنز ہوتی ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آج ہیں کل نہ ہو. ٹھیک. پھر یہ کہ کارپوریشن میں اور اکاؤنٹ سائڈ میں اگر آپ ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹاپ مین نہیں بن سکتے. صحیح بات. آپ جی ایم اکاؤنٹ بن جائیں گے, ڈائریکٹر فائنانس بن جائیں گے, آپ چیئرمین یا ڈائریکٹر جنرل نہیں بنیں گے کیونکہ آپ اکاؤنٹ سائڈ پر ہیں, آپ ایگزیکٹو سائڈ پر نہیں ہیں. یہ فرق ہم اس وقت اتنا نہیں سمجھتے تھے, تو نئے نئے پڑھ کے نکلے تھے. اس ہمیں تو یہ ہوتا نہیں کہ ابھی ملازمت مل گئی, نوکری اچھی. یہ ٹیکنیکل بنیادیں نہیں لوگ زیادہ. جی گریڈ 17 سے بہتر سیلری مجھے دے رہے تھے وہ, تو وہ مجھے والد صاحب ترغیب دے رہے تھے گریڈ 17 کی طرف کہ سی ایس ایس کر لو, اس میں آپ کے چانسز یہ ہیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بننے کی, اور اس میں ترقی کے چانسز ہیں, پینشنیبل جاب ہے, پرماننٹ جاب ہے, پریسٹیجیس جاب ہے, یہ ان کا خیال تھا. تو پھر ان کی وجہ سے پھر ان کے اصرار پر میں نے سی ایس ایس کا امتحان 1978 میں دیا. اچھا 78 کا میرا بیچ ہے, اس میں نے امتحان دیا اور بس وہ ایک ہی اٹیمپٹ کی تھی میں نے. اچھا 3 چانسز ہوتے ہیں لیکن میں نے ایک ہی اٹیمپٹ کی تھی, تو اس میں مجھے پوسٹل سروس آفر ہو گئی. میں نے والد صاحب کو بتایا کہ جناب میں یہ جاری رکھوں کارپوریشن کی نوکری یا پوسٹل سروس میں آ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ پوسٹل سروس تو بہت بہترین سروس ہے, یہ تو رائل ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تو انگریزوں نے بنایا تھا, اور انگریز پوسٹ ماسٹر جنرل ہوتے تھے, انگریز ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے. قدیم اور قدیم محکمہ ہے, پبلک سروس کا محکمہ ہے, کرپشن اس میں نہ ہونے کے برابر ہے, اور اختیارات اچھے ہیں, اور ان کی بڑی فیسلٹیز ہیں. تو انہوں نے مجھے کافی جس طرح ایک ینگ موٹیویٹ کیا, آدمی کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اس طرح سے موٹیویٹ کیا. تو میں نے پھر وہاں
ریزائن کیا. نصرت صاحب مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے جو ہمارے چیئرمین تھے, وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, تو میں نے ان کو بڑی بس ریکویسٹ کے ساتھ میں نے وہاں ریزائن کر کے اور سول سروسز اکیڈمی لاہور وہ میں نے 15 نومبر 1980 کو جوائن کر لی, اور وہاں پر پھر سارے بیچ میٹ اکٹھے ہو گئے. 149 کا بیچ تھا. تو وہاں ہم نے کچھ 6 مہینے گزارے. 3 ماہ ہماری ایک آرمی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس میں کوہارٹ میں 30 AK ریجمنٹ کے ساتھ 3 مہینے گزارے. اور جو ایک فیلڈ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ, وہ بھی ڈپٹی کمشنر کوہارٹ کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہوئی. تو ایک بڑا اچھا ٹریننگ کا خوبصورت پیریڈ وہ گزرا. اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے محکموں. 13 آفس کون سا تھا آپ کا؟ جب میں نے ٹریننگ مکمل کی تو مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے محکمے کو رپورٹ کریں ڈائریکٹر جنرل کو. ہم نے ان کو رپورٹ کیا تو انہوں نے مجھے جو پہلی پوسٹنگ دی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں پہ. میں نے کہا میرا تعلق ملتان سے ہے. تو انہوں نے مجھے ملتان جی پی او میں وہاں کا چیف لگا دیا. اچھا, آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ ملتان جی پی او میں میری آپ سے ملاقات ہوئی جی, اور میرا اخبار سے پاکستان وہ ابھی ویکلی ہم نے الیکٹریشن منظور کرایا تھا, تو جو اس کا پوسٹ جو اس کا نمبر ہوتا ہے رجسٹرڈ نمبر ہوتا ہے اس کے اندر کنسیشنل, وہ آپ کے تعاون سے مجھے ملا. اچھا, رشید صاحب بھی بہت اچھے تھے. ہاں رشید صاحب بالکل. تو آپ نے انہیں کنفرمائی کی, آپ نے انہیں کہا کہ یار بھائی میرے آ رہے ہیں, تم کہہ دیو نہیں آپ کام کریں. بالکل. آپ کا تو آفس کینٹ میں تھا شاید. جی ہاں ایسے نا. جی, ایک ہمارا دفتر کینٹ میں تھا, ایک جی پی او میں تھا. میں آپ سے کینٹ میں ملا تھا. جی کینٹ میں شاید میں جی پی او میں ملا تھا. جی, وہ رشید صاحب کے وہ آپ نے کہا تو نمبر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اخبارات کو پھر کنسیشنل ٹکٹ پہ وہ اپنی میل پوسٹ کر سکتے ہیں. صوبہ پاکستان کے سفر میں آپ کا بھی ایک حصہ ہوگا, اور ہمیں وہ یاد ہے. یہ محکمہ ڈاک میں ہم نے جو شب روز زندگی میری جو خود نوشت ہے اس کی 60 اقساط وہ چھپی ہیں جی, اس میں ذکر ہے یہ سارا. اچھا ہاں جی, تو اس میں آپ کا اعجاز کا سب لوگوں کا پرسودان کے حوالے سے اچھا وہ ساری یادیں ہیں. اچھا سر, تو پھر آپ نے ایم کام بھی کیا, پھر ایل ایل بی. جی ہاں, ایل ایل بی وہیں سے کر لیا تھا لاہور سے. اچھا, سب سے پہلے ہی کر لیا. اچھا, سروس سے پہلے کیا. جی ہاں, سروس سے پہلے کیا. تو کیا خیال ہے, آپ سیکرٹری رہے یونین کے, بڑی آزاد سی سوچ, آزاد. پھر آپ ایک بیوروکریٹ بن گئے, ایک لگی بندی زندگی, ایک لگے بندی اصول. کیسے آپ نے پھر ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو؟ یہ بھی نہیں, سیکرٹری یونین اسٹوڈنٹ یونین کا سیکرٹری, وہ گریبان کھول کے وہ تو ہاتھ جوڑے کر کے جراز منہ تو چلنے والا بندہ ہوتا. نہیں, ہم اس ٹائپ کے لیڈر نہیں تھے. اچھا, اس ٹائپ کے لیڈر نہیں تھے. تو یہی وجہ تھی کہ اسی ساتھ ٹاپ بھی کیا تھا. کیونکہ ہم نے اپنے اکیڈمکس کو متاثر نہیں ہونے دیا. ہم نے اپنی جو تہذیب تھی یا جو ڈسپلن تھا اس کو اس پر حاوی نہیں آنے دیا سیاسی انداز. نہیں, آپ لوگ آپ کی جو سروس ہے جہاں تک مجھے میری معلومات ہیں, آپ اس پر بڑی پرامن گزری ہے. جس پر کبھی جھگڑا نہیں, کسی سنسار نہیں, کسی کے ساتھ کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں, لوگوں کے خلاف. پھر آپ کی ریپیوٹ ماشاءاللہ بڑی اپنے محکمے میں بڑی رہی. اسلام آباد بھی آپ سے ملاقات ہوئی. تو میں کہتا ہوں کہ جو جس تربیت گاہ سے آپ نکلے, تربیت گاہ جو سیاسی تربیت گاہ تھی, جی جی, جہاں نعرے مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے, نظریاتی بحثیں ہو رہی ہیں, اور جناب ہر وقت کھینچا نہیں ہے, مکے بازی ہے. اس کے بعد پھر ذہن ایسا بنتا ہے کہ ایک بندہ آیا ہوگا بڑا دیدار قسم کا, بڑا جناب, وہ اس نے کہا جی میں نے یہ کر دینا ہے, میں نے وہ کر دینا ہے. تو آپ نے پھر وہ بالکل وہ رویہ بھول گئے. دیکھیے وہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. اچھا, جو آپ سیاست میں کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ لائف میں کر رہے ہیں, وہ بھی ایک لیڈرشپ تھی. یہاں بھی آپ جب اس پوزیشن میں آئے تو یہاں بھی لیڈر ہیں, یہاں بھی لیڈر ہیں. اب لیڈر کو ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے, اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے میرے کام کے لوگ کون سے ہیں, اور جو دوسرے بھی ہیں ان کو میرے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ نے ایک کامیاب ٹینیور گزارنا ہے تو آپ نے لڑائی جھگڑے سے, اختلاف سے بچنا ہے. ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے فاخر حسن صاحب پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے شروع میں ہی ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور اگر آپ نے واقعی کوئی ڈیولپمنٹ محکمے میں کرنی ہے, اپنے ریجن میں, اپنے ایریا میں آپ نے ڈیولپ, تو کنفرنٹیشن سے بچنا ہے.
کیونکہ آپ کی اگر صلاحیتیں توانائیاں کنفرنٹیشن میں لگ گئی تو کھینچا میں لگ گئی، کوئی کسی کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، پھر آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے اور آپ کا اسکول برباد ہو جائے گا، آپ کی سوچ تعمیر کی طرف نہیں ہوگی، پھر آپ اس طرف لگ جائیں گے. تو پھر ہم نے ان کی یہ بات پلے باندھی. اچھا، مجھے مقصد آپ کی ساری گفتگو سے ایک بڑی خوبصورت بات جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا بابا نے قدم قدم. جی، آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، اور آپ نے پھر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کرنا پڑا، ان کی جو مقصد رائے تھی ان کو فوقیت دی، اور پھر آج اس منزل تک پہنچے آپ. ان کا وہ بالکل تجزیہ درست تھا کہ آپ ایگزیکٹو کی طرف آئیں گے تو آپ آگے جائیں گے، اگر وہیں کسی کونے میں اکاؤنٹ آفیسر یا جنرل مینیجر یا اس قسم کی وہ جاب کر رہے ہوتے. بالکل. اصل آپ تو زبانہ طالب علمی جو ہاسٹل میں آپ نے گزرا بڑی شانہ انداز ہوتا ہوگا آپ کے تو والد صاحب ماشاءاللہ رئیس لیا، اور کوئی مشکلات تو نہیں کبھی پیش ہوئی وہاں تو؟ جی وہ تو میرا یادگار ترین دور ہے جو 5 سال ہیری کالج ہاسٹل کے ہیں. ایک موٹر سائیکل کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں آپ بات کرتا ہوں، میں بات ایکسپلین ہو جائے گی. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ والد صاحب کا فائنینشیل ڈسپلن بڑا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے وہاں میں ریل صاحب کو بڑا قریب رہا ہوں. ہاں جی، وہ ایک لمیٹڈ آزادی دیتے تھے، اس سے نہیں. اچھا، مجھے یاد ہے کہ 69 میں جب میں نے ہاسٹل میں داخلہ لیا اور کالج میں داخلہ لیا ہے تو 100 روپے ماہوار ملتا تھا، فکس 100 روپے ماہوار. 100 روپے اس میں پورا مہینہ میں نے رہنا ہے، کالج کی فیس بھی ہے اور ہاسٹل کا خرچہ بھی ہے. میس 30 روپے تھا صرف. نہ وہ ابو دیا کرتے تھے؟ مجھے 100 روپے نہیں، ابا کی طرف سے ہمارے سب دیتے تھے. ابا جی 100 روپے مہینہ سے ہمارے تعلیم کا آغاز ہوا. اور جو میرا خیال ہے جب تک میں ایم کام میں پہنچا ہوں 5 سال 4 سال کے بعد تو 200 تک وہ انکریمنٹ لگ کے 100 سے شروع کیا 200 پہ پہنچا. تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر پھر یہ سونے کے چمچہ تو کوئی نہیں آتا. لیکن یہ مجھے ضرور آزادی تھی کہ ایک موٹر سائیکل مجھے انہوں نے اجازت دی اس زمانے میں. ہاں، ہاسٹل میں میں نے موٹر سائیکل رکھا ہوا تھا میرے پاس. وہ ایسی کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے، کبھی کوئی مووی کا پروگرام بن گیا. یہ 100 روپے مجھے یاد ہے ہمارے یہاں جو لوگ ادب سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے یہاں جو ادبی محافل اور مشاعرے تو ان میں ہم بھی شامل تھے، ہم بھی جاتے تھے. تو کبھی کبھی جو ہم ریزی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چیف گیسٹ بن رہے ہیں تو وہ انہوں نے عموماً جیب میں آٹا 100 روپے نکال کے ہمیں دیتے ہیں، یہ لیں پکڑیں اور یہ جناب آپ وہ کریں. بہت انکریج کریں. 100 روپے ان کے صاحب کا جو نا ایک وہ تھا، ایک نون ایک وہ تھا کنٹریبیوشن تھی کہ جناب وہ. تو آج یہ ہے کہ انتہائی انصاف کرتے تھے کہ وہ بچوں کو بھی 100 روپے دے رہے ہیں، پھر ہمیں بھی 100 روپے دے رہے ہیں. آپ کے بچوں کی طرح تو اس زمانے میں عموماً جو بھی مشاعرہ کرنے والے لوگ جاتے تھے 100 روپے ریلی صاحب لازماً وہ یہ 100 روپے جو میری طرف سے اور مشاعرے کے اخراجات کی تھی. آج پتہ لگا کہ وہ تو مسئلہ کہ بالکل ٹھیک ہے، انصاف سے تھا. اچھا، اصل آپ نے پھر جاپان بھی گئے آپ کو؟ جی ہاں، میں سروس میں تھا تو میرا پہلا جو ابراڈ وزٹ ہے وہ جاپان کا ہے. اچھا، اسکالرشپ کے لیے کیا ہوا؟ وہ 1986 میں ایک کورس آیا تھا. اچھا، سیونگز بینک اینڈ پوسٹل لائف انشورنس. اچھا، جائکا ان کا ادارہ ہے جاپان والوں کا، وہ مینیج کرتے تھے. تو میں نے میری نومینیشن کر دی اس کے اندر. اچھا، پاکستان سے؟ جی ہاں جی. تو اس میں ایک میں تھا اور ایک ہمارے اور افسر تھے، ہم پنڈی سے ان کا تعلق تھا. ہم 2 لوگ اس کورس کے لیے گئے اور ہم تقریباً 1 مہینہ ٹوکیو میں رہے. اچھا، اور وہ میرا خیال ہے وہ ایکسپینسز جاپان گورنمنٹ نے ہمارے برداشت کیے تھے. ہم بڑے سے ہوٹل میں رکھا، انہوں نے ہمیں بڑا پروٹوکال دیا. ہم نے جاپان پوسٹل سروس کو دیکھا قریب سے. وہ 1986 میں انجم صاحب وہ کمپیوٹرائز تھے آلریڈی. پوسٹ آفس 1986 میں وہ کمپیوٹرائز 1986 میں، جبکہ ہم ابھی شروعات کر رہے تھے تو وہاں وہ آلریڈی کمپیوٹرائز تھا. آپ 86 میں جب جاپان گئے اور وہاں جو آپ نے وہاں کی پوسٹ کے بارے میں دیکھا، وہاں ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا، پڑھا، دیکھا، تجربہ کیا،
تو واپس آنے کے بعد پھر آپ نے کوئی شیئر کیا اپنے ادارے کے ساتھ کی تجاویز دی آپ نے؟ جی ہاں. اچھا کیا؟ اب مسئلہ ایک تو ہم نے وہاں دیکھا کہ میکنائزیشن ہے وہاں پر، وہ سارٹنگ مشینز لگی ہوئی ہیں، لیٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ سارٹ کیے جاتے ہیں. اور ایک چیز ان کی جو بڑی اچھی تھی وہ کمپیوٹرائزیشن والی تھی. ایک اور چیز جو تھی جو پبلک کے سلسلے میں تھی وہ تھی کہ انہوں نے یہ جو باکسز اب آپ دیکھتے ہیں دوسرے اداروں میں بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے باکسز بنائے ہوئے تھے جو کہ وہ آپ نے پارسل بھیجنا ہے تو اس کے لیے وہیں سے ریڈی میڈ آپ لے لیں. تو میں ایک وہاں سیمپل بھی لے آیا تھا اور ہم نے جو رپورٹ سبمٹ کی اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں اور یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ یہ سیمپل ہے جو میں لایا تھا، میں نے کہا یہ آپ لیں اور اس طرح کے باکسز بنا کے پبلک کو دیے جائیں. زمانہ ہوا کرتا تھا کہ پوسٹ آفس جو ہے نا ہمارے ڈاکخانے کا جو پوسٹ مین تھا ڈاکیا وہ ہمارے گلی محلے شہر کا بڑا باوقار آدمی ہوا کرتا تھا. لوگ اس پگڑی والے کی انتظار میں رہا کرتے تھے، خاکی وردی پہنے ہوئے، شلوار کے اوپر پگڑی اور بڑے بلداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ. بالکل وہ یعنی ہمارے جب، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے پورسلطان میں جو معززین کی فہرست بنتی تھی تو ان میں بیوروکریٹس میں زراعت افسر اور جناب ہمارے ڈاکخانے کے جو پوسٹ ماسٹر یہ جو لوگ تھے یہ بڑے نمایاں ہوا کرتے. بالکل. اتنے سال گزرنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکخانے نے وہ جو اس کا روایتی جو ایک تھا منصب اور جو اس کی حیثیت تھی کیا وہ ہم تھوڑے سے کولیپس نہیں کر رہے؟ یہ آپ نے بڑا ایک نازک سا نقطہ چھیڑ دیا ہے. یہ پوری قوم کا المیہ ہے. میں پاکستان پوسٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان پوسٹ بھی تو جزیرے میں نہیں ہے نا، اب اسی ملک کا حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا ایک بہت بڑا وقار، ایک بڑی عزت، اور ایک پوسٹ مین بھی جو کہ گھر گھر جاتا تھا خود چل کے، اس کی بھی بڑی عزت تھی. اس نے وہ صافہ باندھا ہوا ہوتا تھا، سائیکل. یہ کوئی بہت بڑی کوئی قیمتی چیز تو نہیں ہے. ایک سائیکل یا ایک پگڑی ہونا یہ تو سستی سی آئٹم اس کے پاس ہوتے تھے، لیکن اس کی عزت بہت تھی. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ معاشرے کا بھی ایک سٹینڈرڈ تھا. میں سمجھ سب سے بڑا تو جو وقار ہے وہ تو استاد کا ہونا چاہیے، لیکن استاد کی کیا عزت رہی ہمارے معاشرے میں. پورے زمانے میں استاد بھی بڑا باوقار ہوتا تھا نا. اب میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں محکمہ ڈاک کے پوسٹ مین کی اگر عزت نہیں رہی یا کم ہو گئی ہے، استاد کی بھی تو نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس والا ایک آ جاتا تھا گاؤں میں، پورسلطان میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو سب سہم جاتے تھے کہ پولیس والا آ گیا. اب کون ڈرتا ہے؟ آپ بلانے ڈی اے جی کو بلا لیں، ڈی اے جی کو بلا لیں، کوئی کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوورآل کمی آئی ہے معاشرے میں جس میں کہ ہر عہدے کا، ہر طبقے کا وقار کم ہوتا چلا گیا. کیوں؟ کیا وجوہات؟ اب یہ کیا ہم نے اپنی سوال ہے آپ کا. ابھی آپ ماشاءاللہ ایک اپنی سروس پوری کر کے آئے ہیں اور آج ایک ریٹائرڈ پرسن، بڑی چیئرمین، ایک بالکل چیئرمین ڈائریکٹر جنرل، ایک بڑی پوسٹ ہے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے سیکرٹری اور منسٹری رہ جاتے ہیں نا جی شاید. تو آپ اتنے ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اور کیا آپ نے ذمہ داری پوری کی یا میں نے ذمہ داری پوری نہیں کی یا کوئی پولیس کا جو آئی جی ریٹائر ہو رہا ہے اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا کہاں ہم سے خامی، کہاں سے غلطی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کے لیے ہم نے اپنی روایات کو، اپنی عزت کو کمپرومائز کیا ہے. مثال کے طور پر میرا کلرک مجھے چھٹی لینے آتا ہے اور میں اس سے کہوں کہ پیسے دو گے تو چھٹی ملے گی، یا اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور افسر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ٹی ڈی اے سے مجھے پیسے دو گے یا پورا ٹی ڈی اے مجھے دے دو، میں تمہاری مرضی کے نکاح بھیج دیتا ہوں. کیا وہ اپنی عزت خود کم نہیں کر رہا ہے؟ خود افسروں نے اپنی عزت کو کم کیا ہے. عزت صرف کرسی سے نہیں بنتی ہے، صرف عہدے سے نہیں بنتی ہے. عزت اس کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کے کریکٹر سے، کردار سے، اس کی پرفارمنس سے بنتی ہے. اگر ایک نالائق آدمی کو آپ کرسی پر بٹھا دیں گے وہ کبھی بھی عزت حاصل نہیں کر پائے گا. اگر آپ ایک کرپٹ آدمی کو بٹھا دیں گے وہ اس عہدے کی بھی عزت کو لے بیٹھے گا.
نہیں نالائق اور کرپٹ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے جو بااقتدار آنے کے ذرائع تو پھر سیاسی اپروچ اور پھر اقبا پر یہی ہوگا. تو آپ نے کہا نا کہ ہم ذمہ دار ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں نا, بڑے. ایک تو گھر سے ہی تربیت ماشاءاللہ, وہ تربیت جو آپ نے حاصل کی خدا کی طرف سے, بادب ایک گھرانہ اور تمیز والا, باہر جا کے بھی آپ نے اسی طریقے سے ڈیل کیا. ایک تو گھر کی تربیت میں بھی بڑی کمی آ گئی ہے, گھر میں بچوں کو اب وہ تمیز ادب آداب نہیں سکھائے جا رہے. اب ان کو جو ہمارا اسکول سسٹم بھی, ایجوکیشن سسٹم بھی جو ہے وہ بھی انہیں بے ادب اور بدتمیز بنا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا کراچی سے ٹرانسفر ہوا ملتان کا, تو میں نے اپنے بچے کو وہاں ایک اسکول میں داخل کیا, بڑا اسکول تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, بری بات ہے. میرا بچہ وہاں ایک ہفتہ گیا, اس نے کہا ابو میں وہاں نہیں جا سکتا. اچھا, آبزرو کر لیا. وہاں اتنی بدتمیزی ہوتی ہے مس کے ساتھ, اور وہاں پر اتنا وہ بچے بدتمیز ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پھر اس کو میں نے نکالا وہاں سے, اور ایک اور اچھے اچھا جو ہمارا یہ معاشرہ اور سماج ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوا ہے کہ ہم اتنا صبر کرنے کے بعد آخر میں ہم کہتے ہیں یار ہم کھویا ہے, ہم نے کھویا ہے, کچھ پایا ہے. یعنی ابھی یہی ہم ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں نا, ابھی آپ یہی فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم ہر سطح پہ اپنے اقدار و روایات کو کھو رہے ہیں. تو پھر آخر اس میں یعنی عام آدمی کا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے نا, دوش نہیں, عام آدمی کا کیا قصور ہے. دیکھ میں آپ کیا کھویا کیا پایا 70 سال میں جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مادیت میں بہت کچھ پایا ہے. جتنے کارخانے پاکستان بنا تھا تب تھے, اس سے کہیں زیادہ ہیں. سڑکیں کہیں زیادہ ہیں, پلازے کہیں زیادہ ہیں, بزنس کہیں زیادہ ہے, پیسہ کہیں زیادہ ہے. وہ اگر آپ اس کا تھوڑا تجزیہ کریں, مادیت کے لحاظ سے ہم نے بہت ترقی. مسائل ہیں ہمارے پاس, کیا کچھ نہیں ہے. ہوائی جہاز میں پہلے کتنے لوگ بیٹھتے تھے, اب کتنے بیٹھتے ہیں. ٹھیک, لیکن ہم نے کیا کھویا ہے, وہ ہم نے اپنی قدریں کھوئی ہیں, ہم نے اپنی تہذیب کھو دی ہے, ہم نے اپنا جو معیار تھا سروسز کا, تعلیم کا, وہ کھویا ہے. اور یہ سودا ہم نے اچھا نہیں کیا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے مادی ترقی کر لی ہے اور ہم نے اپنی تہذیب کو کھو دیا ہے تو پھر یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہوا. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا. آپ جاپان گئے ہیں, تو میں پڑھ رہا تھا کسی جاپان کے حوالے سے ایک پوسٹ, کہتے ہیں کہ وہاں پہلے 3 سال جو ہے نا بچوں کو آداب اور اخلاق سکھایا جاتا ہے. ایسے ہی ہر مہذب معاشرے میں یہی ہے, ہر مہذب معاشرے میں یہی ہے کہ وہ زور ان کا ہوتا ہے آداب پر, اخلاق پر, اخلاقی قدروں پر, سچ بولنے پر. سچ بولنا سکھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے. گھر سے ہی آغاز ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے, اور جھوٹ جو ہے تمام بیماریوں کی ماں ہے. تو اس لیے ہم نقصان میں ہمارے سنبھالنا چاہیے. سر ہمارے زمانے میں, ایک زمانے میں ہمارے بیوروکریٹ جو تھے, میں دیکھ رہا تھا کہ 47 میں پاکستان آزاد ہوا, اور 1 سال کے اندر ہی آپ کا جو پاکستان پوسٹ تھا, یہ ڈاکخانہ محکمہ جو تھا, وہ ماشاءاللہ کھڑا ہو گیا اور چل پڑا, اور اس نے ساری سہولتیں جو ہے نا جی پرووائڈ کرنا شروع کر دی. لیکن اس زمانے میں کچھ نہیں تھا, بٹ ایک جذبہ تھا, ایک لگن تھی, ملک اور دھرتی کے ساتھ ایک وابستگی تھی, یہی تھا نا. اور تو دیکھیں کیسے, میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ 7 منسٹر وفاق کے, 7 منسٹر, جب دو صوبے تھے مشرقی پاکستان اور پاکستان, اس میں وفاق کے گورنر جنرل کے ساتھ 7 ہماری پہلی جو کابینٹ تھی وہ 7 پہ مشتمل تھی. بالکل صحیح. اور اب دیکھیں آپ 700 کے قریب ہیں. سر اتنا فرق آ گیا ہے سوچ میں کہ جب پاکستان بنا شروع میں نہ میزیں تھی نہ کرسیاں تھی, زمین پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے اور خوشی خوشی کرتے تھے, بغیر کسی گلے شکوے کرتے تھے. پنکھا نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. آج آپ دیکھ لیں, میں اپنے محکمے کی بات, جی بہترین بلڈنگز ہیں, بہترین فرنیچر ہے, موٹر سائیکلیں ہیں, لائٹ, پنکھا, موٹر سائیکل, گاڑیاں, اور تنخواہیں بھی بہت اچھی. جی لوگ غلط گلا کرتے ہیں تنخواہیں کم ہیں, تنخواہیں بہت اچھی, پینشنیبل جاب, گھر ملتے ہیں ان کو کالونیز میں گھر, لیکن کارکردگی کمزور ہوتی جا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا, مجھے بڑا عجیب سا لگا. ایک رجسٹری آئی میرے نام کی کراچی سے,
وہ صبح بیگم اٹھی تو دروازے کے اندر وہ رجسٹر لیٹر پڑا، ہم نے اٹھا لیا، میں نے دیکھا وہ کراچی سے آیا تھا، تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا آپ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں بھیجا۔ اچھا بھائی، میں ڈاکخانے گیا، میں نے کہا یار یہ کس نے تقسیم کیا، یہ فلاں نے تقسیم کیا، میں نے اسے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا یار آپ میرے گھر کے اندر ڈالا ہے، تو آپ نے اس پہ ریسیونگ کس کی دی ہوگی؟ اس نے کہا بس میں دیا، ہم تو میں کو پتہ چھوڑے گا مسا ہے۔ اب پہلا ڈاکیا ایسا نہیں کرتا، سوال ہی نہیں پیدا، یعنی وہ ڈاکیا وہ تو گھر کا ایک ایسے سمجھے کہ کتنے بھید لیے پھرتا، بالکل پڑھ کے سنایا کرتا تھا، ماں کو بیٹے کا خط پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے بیٹے کو، لیکن اب وہ مقصد ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا صورتحال بن گئی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جاپان کے علاوہ بھی کہیں گے؟ میں نے تقریباً 20 ملک دیکھے، 20 ملک دیکھ لیا جی پورا ایسٹ میں، جاپان، کوریا، چائنا، ویتنام، اور یہ سب سروس کے دوران جی ہمارے میٹنگز ہوتی ہیں۔ ایشیا پیسیفک پوسٹل یونین کا ہیڈ کوارٹر ادھر بینکاک میں ہے، اور ہماری یونیورسل پوسٹل یونین ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر برن سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ تو ادھر اسی طرح ویسٹ میں جانا ہوا، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، فرانس، یو کے، یو ایس اے۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر اپنے جو مذہبی ہمارے اپنے اسلامی ملک ہیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، تو وہ بھی خدا کی فضل سے۔ اچھا سر، آپ کو کبھی اپنا علاقہ نہیں یاد آتا؟ آپ اتنے بڑے عہدے پہ رہے ہیں اور بڑے بااختیار رہے ہیں، تو اس علاقے کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے کہ یار وہ کوٹ سلطان کا وہ گلی محلہ، وہ سکول اور لیا اور لیا کی وہ گلیاں، ان لوگوں کا بھی میرے پہ حق ہے؟ کبھی سوچا سر؟ میں نے یہاں کیا کیا میں نے وزٹ میں یہاں کرتا تھا باقاعدہ۔ وہ اس لیے نہیں کہ گھومنے آ جاتے تھے، ان کے مسئلے مسائل، ان کی بلڈنگ کی مینٹیننس، کمپیوٹرائزیشن، یہاں گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جی، میں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کا بھی تو آپ پہ حق ہے نا۔ دیکھیے لوگوں کا حق تو اس طریقے سے ہے کہ جب ہم وفاقی حکومت کے ملازم ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے میرٹ پر لیں۔ آپ کہ یہاں کے بچے میرٹ پہ آ رہے ہیں لیں۔ اچھا مجھے آئے ہیں، یہ بات مجھے بھی کہی تھی، مجھے یاد ہے ایک بندے کا بڑا نام چلتا ہے یہ، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کرے کرامت کرے، مشکور خان۔ جی مشکور خان اب وہ سیکرٹری رہے، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری رہے۔ میں ان سے ملا، مجھے کہا کہ یار میرا لئیے سے کوئی تعلق نہیں، میری والدہ لئیے کی تھی، اچھا، اور میں اس تعلق کی بنیاد پہ لیا کہ ہر فرد کو میں جناب مقصد ہے کہ اس کی اہمیت کے مطابق جو ہے میں اس کو سروس کرتا ہوں۔ یعنی آپ جیسے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ اس حوالے سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہوتا ہے، بڑے اختیارات، اب آپ کو قدم قدم پہ آ گئی بابا جی دیتے ہیں، اب وہ جو آ گئی کا قرض تھا، میرا خیال تھا کہ لیا کے لوگوں پہ اتنا تو حق بنتا تھا کہ اب وہ آ گئی، آپ لیا کے لوگوں کو بھی دیتے، نوجوانوں کو دیتے کہ بھائی تم یہ کر دو یار، یہ کر دو، ایسے کر دو، ایسے کر دو۔ دیکھیں مجھ سے جو بھی کوئی ملنے آیا نا، مثلاً بعض لوگ آتے تھے کہ جی میرے بیٹے کو چھپڑا سی رکھ لیں یا پوسٹ مین رکھ لیں، تعلیم پوچھی تو ایف اے، بی اے، ایم اے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ جی اس کو آپ پوسٹ مین یا پی این بھرتی نہ کرائیں، آپ کا لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، اس کو پوسٹ مین یا پی این نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں امتحان ہوتا ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کا، گریڈ 14 ہے، یا اس میں بٹھا دیں آپ، یا اسے کسی اچھی اسٹارٹنگ آپ اس کو اچھی دیں، اگر سٹارٹ اچھا ہوگا تو کسی جگہ پہنچ جائے گا یہ۔ اگر سٹارٹ ہی کو آپ نے پی این سے یا پوسٹ مین سے دیا تو یہ کتنی ترقی کرے گا، کلرک بن جائے گا میکسیمم۔ یہ مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکے، کل اس کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اس کی ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ تو میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو، انہیں اچھا لگتا ہوگا یا برا لگتا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن میں ان کو ایڈوائس یہی کرتا تھا کہ آپ اس کو تعلیم دلا سکتے ہیں تو اور تعلیم دلا دیں، اگر یہ سمپل میٹرک ہے اس کو ایف اے کرا دو، میٹرک پوسٹ مین ہوتا ہے، ایف اے کلرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو کوئی امتحان دلا سکتے ہو یا اچھی پوسٹ، وہاں پر بٹھا دو اس کو، تاکہ اس کو مقابلے کی عادت پڑے۔ اچھا سر، آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہ کہا کہ بہاولپور اگر آپ جائیں تو بہاولپور میں جو ہمارے جو ایکس سروسز کے لوگ ہیں
جو آرمی کے لوگ ہیں، جو سول بیوروکریٹس ہیں، یا جو اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے بہت کلب بنایا ہوا ہے، اور اس فورم سے وہ اپنے نوجوانوں کو آگاہی دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ ریٹائر ہو گئے نا، اب آپ کے پاس جائے تو آپ بتا سکتے ہیں بیٹے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا. آپ کے لیے اس سے بھی ہوگا کہ آپ وقت نکالیں گے، یا یہاں آئیں گے تو لوگوں سے ملیں گے، یا لوگوں کو آپ تک اپروچ حاصل ہو جائے گا. تو کیا ہمارے جو لیا کے جو لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور بڑے ہم جنہیں اپنا فیس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا فخر ہے، ہمارا فخر. کیا ہمارے فخر کو ہمارے لیے نہیں سوچنا چاہیے؟ آپ بھی کوئی ایسا کلب تشکیل دیں. ہمارے یہاں بھی ریٹائرڈ جنرل ہیں، آپ ماشاءاللہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں. کیا خیال ہے، کیا ایسا ایک ہونا نہیں چاہیے؟ کیا یہ آپ کا خیال ٹھیک ہے؟ یہ اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے. اور میں پورے پاکستان میں رہا ہوں سروس کے دوران، تو ہر جگہ لیا کا آدمی پہنچا ہوا ہے. وہی نا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اہل لیا نہ ہو. نہیں، ہر جگہ. لیکن کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا آپس پہ رابطہ نہیں ہوتا. میں نے بڑی کوشش کی وہاں پہ اسلام آباد میں لیا کلب کا دوست نے جو ہمیں دیا، اگر ایسا کوئی فورم بن جائے آپ لوگوں کا، اور جس میں آپ لوگ مل کے نوجوانوں کے بارے میں سوچیں، اپنے علاقے کے بارے میں سوچیں، اپنے یعنی جیسے آپ کو پوسٹ کا تجربہ ہے، بہت سے لوگوں کو جن کو ابھی ہمارے جو مقصد ریلوے سیکٹری ہیں وہ زبیر شفیق غوری صاحب، وہ لیا پڑھ کے گئے ہیں. ابھی میں بڑا حیران ہو رہا تھا، اور بلکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں کبھی ان سے ملوں، یا آپ کبھی ملیں ان سے بات کریں کہ چنگوڑ سے اور لیا کے درمیان کس زمانے میں، جنگ سے لیا کے درمیان کس زمانے میں ریلوے کا ایک ٹریک بچھا تھا، پلان تھا باقاعدہ. اگر ہمیں یہ ٹریک مل جاتا ہے تو ہمارا تو بہت مقصد ہے کہ اب سی پیک بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمیں اگر ایک اچھی برانچ لائن مل جاتی ہے تو یہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. ادھر سے آپ چلیں لاہور سے، یہاں سے سیدھے لاہور، اور یہاں سے سیدھے کراچی، جھنگ والے بھی سیدھے کراچی درمیان میں، اوپر سے یہ جو ملتان اور خانوال اور لدھنا کا ایک سما سٹا کا ایک بڑا جو ٹریک ہے، اس سے جان بچے گی اور علاقائی ترقی بھی ہوگی. تو مطلب کہ میں یہ تجویز ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تو کوئی ریٹائرڈ پرسن نہیں ہوں، اور نہ میرے اندر کوئی ایسی وہ ہے کہ اگر آپ لوگ سب مل بیٹھے ہیں اور علاقے کی بھلائی کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے کوئی ایک تھنک ٹینک کا کام دیں کہ یار ایسا کریں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہمیں ایسے بڑھنا ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ آپ پہ ایک قرض بھی ہے اس وسیب کا. بہت اچھی تجویز ہے، اور یہ میرا خیال ہے آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، جی اچھا، کیا اس کے توسط سے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور یقیناً کوئی اچھی چیز. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ نوجوانوں کو، لیا کے نوجوانوں کو، کوئی پیغام آج؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اب آپ کے دور میں بڑی سہولتیں ہیں، آپ کے پاس تو یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور یہ اتنا کچھ ہے کہ لیا کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم ایک بیک ورڈ علاقے میں رہ رہے ہیں. جتنی ایجوکیشن لیا میں ہے اور جتنی یونیورسٹیز یہاں پر ہیں، یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تصور ہی میں نہیں تھا ہمارے. تو اب جتنی سہولتیں آپ کو مل رہی ہیں اس کے تحت اب تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے تعلیم حاصل کریں، محنت کریں، مستقل مزاجی سے مقابلہ کریں حالات کا، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے. ہماری سوچ جو ہے وہ تھوڑا اور وسیع ہونی چاہیے. تو اپنے گھر تک، اپنے ذات تک نہیں، بلکہ اس کو آپ انٹرنیشنل لیول تک بھی لے جائیں تو دیٹس ویری نائس. تھینک یو. سامعین محترم، ہماری سوچ وسیع ہونی چاہیے اس ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، گھر سے لے کے اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی فلاح اور ان کی کامیابی کے لیے. یہ میسج جناب سید غلام رضوی صاحب کا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نگہبان.